نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی و بذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی محافل کو خوبصورت بناؤ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، ہم اپنی محافل کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفل کو، اپنی مجالس کو خوبصورت بناؤ۔ اور فرمایا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے ساتھ اپنی محافل کو خوبصورت بناؤ۔ محافل تو ویسے ہی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اپنی محفل کو، اپنی مجلس کو چار چاند لگانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں گے تو ہماری محفل میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، ان کے تذکرے کریں گے تو ہماری محفل میں اور خوبصورتی آ جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بہت درود و سلام پڑھتا ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اپنی محفل میں نہیں کرتا۔ ذکر تو دور کی بات ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر کرتا ہے، ان کی عظمت اور شان کو تو بیان کرتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کو وہ شرک کہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اگر آپ اذان سے پہلے درود پڑھیں گے تو شرک ہو جائے گا، اذان کے بعد درود پڑھیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن سنیو، تمہیں مبارک ہو، تم تو وہ محبت والے ہو، وہ نسبت سے پیار کرنے والے ہو کہ جب اپنی محفل میں، جب بھی تم اپنی محفل کرتے ہو، جب بھی تم کوئی مجلس کرتے ہو تو تم اپنی مجلس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی پڑھنے والے ہوتے ہو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کرتے ہو۔